جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ پچھلے ہفتے کا کچھ ریویو کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 پڑھی کہ غزوہ احد میں جب بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کی طرف مائل ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی، کیونکہ اس بات کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ اجتماعی معاملات میں امیر کی اطاعت لازم ہے۔ جب آپ کا بڑا کوئی بات آپ کو کہے اور اگر وہ معروف ہو اور درست ہو تو پھر اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ خیانت شمار ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ماتحتوں کو جہاں امیر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے وہاں اس کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بھی پیش آنا چاہیے۔ ہمارا دین میوچل رسپیکٹ کا دین ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی عزت احترام بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو کوئی کسی بھی اعتبار سے آپ سے بڑا ہو، عمر میں، مرتبے میں، کسی عہدے میں، تو لازم ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف بھی ہے تو جذباتی انداز میں آپ اس کے ساتھ کنفرنٹ نہ کریں، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ امیر کے لیے لازم ہے کہ وہ ماتحتوں کی کردار سازی اس طرح کرے کہ وہ ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی دنیاوی لالچ یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ کرے، خاص طور پر اگر وہ دین کا کام ہے، کیونکہ دین کا کام دنیاوی مفادات کے لیے کرنا انسان کے لیے آفات کا باعث بنتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ جو لوگ بھی ذاتی مفادات کو اجتماعی مقاصد پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ذاتی فائدوں کو قوم کے فائدے یا اجتماعی فائدے پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بڑے کام نہیں کر سکتے، اور ایسی قومیں ترقی بھی نہیں کرتی، آگے بھی نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں اختلافات اور جھگڑوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپس کے تنازع نہیں ہونے چاہیے، بحث مباحثے نہیں ہونے چاہیے، ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، اور اصلاح کے عمل میں ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لیے نرمی سے نصیحت، اخلاص کی تلقین اور باہمی اعتماد بحال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ماتحت سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے بعد اسے کام میں دوبارہ شریک کیا جائے، اور غلطی کرنے والے سے دل میں نفرت نہ رکھی جائے، اس کے بارے میں گمان اچھا رکھا جائے۔
تو آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 11 سے شروع کریں گے اور آغاز کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیب کے طور پر ازواج مطہرات سے الگ قیام فرمایا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جی آیت پلے کیجیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے بلا تحقیق مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس کو رسول کے پاس اور اپنے میں سے ذمہ دار حضرات کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 ہے، جس کا یعنی یہاں پر پوری آیت نہیں ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چاند دیکھ کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کر جاتے۔ یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ایسی بلا تحقیق باتیں اور خبریں مشہور کرنے کے بعد شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان مسلمانوں کے اندر بے چینی اور پریشانی کا ماحول قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام نہ کر سکیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بہترین طریقے سے اصلاح فرمائی اور غلطی کی نشاندہی کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی صرف یہ نہیں بتایا کہ غلطی کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کرنا کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پلے باندھ لے کہ صرف دوسروں پر کرٹیسائز کرنا، صرف دوسروں کے کام میں نقص نکالنا اور ان کو ڈیفیم کرنا یا ان کی کہیں نہ کہیں غیبت کرتے رہنا اور شکایتیں لگاتے رہنا، یہ اچھا انداز نہیں، اچھا طریقہ نہیں، اور یہ ترقی کا راستہ نہیں، بلکہ ترقی کا راستہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی امیر، ذمہ دار یا ساتھی یا آپ کے بچے یا جہاں بھی ہے، یعنی کوئی بھی دائرہ کار، اگرچہ ہم اس سارے سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں اپنے ادارے کے اعتبار سے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ وہ صرف ان کی ادارے کے حد تک ذمہ داریاں نہیں، اور قرآن صرف اس معاملے کے اندر رہنمائی نہیں کرتا بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم کسی بھی ذمہ داری کے مقام پر ہوں تو پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ جہاں ہمیں دوسرے کی غلطی بتانی ہے وہاں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی اگر یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر مناسب فعل پر ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ جب ان کے سامنے کوئی اہم معاملہ آئے جس کا تعلق ایسے فائدوں سے ہو جس سے مومنوں کو امن اور سکون ملتا ہو، یا اس کا تعلق ایسے خوف سے ہو جس میں کوئی مصیبت پوشیدہ ہو، یعنی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی بھلے کی بات ہے یا کوئی خوف کی بات ہے، تو پہلے وہ اس معاملے کی اچھی طرح تحقیق کرے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں گڈ نیوز، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، فیک نیوز ہوتی ہے، اور اس طرح انسان کا اپنا بھی روب چلا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سنی سنائی بات آگے پہنچا دے وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔
تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ چیز اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے اور عام ہو گئی ہے کہ جو سنا بس وہ فوراً آگے فارورڈ کیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کریں اور اس کو نشر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ اس خبر کو صحابہ کے کانٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب امر، اہل رائے، اہل علم، خیر خواہی کرنے والوں، عقل مندوں، سنجیدہ اور باوقار لوگوں کی طرف لوٹائیں جو ان باتوں کی معرفت رکھتے ہوں اور جو مسلمانوں کی مصلحتوں اور نقصانات کو پہچانتے ہوں. اور اگر وہ اس خبر کی اشاعت میں کوئی مصلحت اور اگر کوئی خیر کی بات دیکھیں گے یا ان کے دشمنوں سے بچاؤ کی کوئی بات دیکھیں تو اس صورت میں ضرور وہ اس کو آگے پہنچائیں. اور اگر وہ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں یا فائدہ تھوڑا اور نقصان زیادہ ہے تو پھر اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور اس خبر کو آگے نہ پھیلائیں. جہاں تک اس آیت کے شان نزول کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ان سے الگ ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت، انہوں نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کیا بلکہ وہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے جا کر تحقیق کی. تو آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو لوگ کنکریاں زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. کیا میں اتر کر انہیں بتاؤں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اوپر والے حصے میں چلے گئے تھے. تو کہا کہ کیا میں اتر کر انہیں بتا دوں کہ آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. چنانچہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اب اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو جو چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اہم باتوں کو تحقیق کر کے آگے پہنچانا چاہیے. یعنی کسی بھی معاملے سے متعلق پہلے پوری طرح تحقیق کی جائے پھر اسے آگے پہنچایا جائے. بعض اوقات ہم آدھی بات سنتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پوری طرح بات سمجھتے نہیں اور فوراً آگے کہیں شکایت لگا دیتے ہیں. تو نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کسی ادارے کا ماحول ہو، تحقیق کے بغیر بات کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. بعض اوقات انسان خود ہی جھوٹا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان جس سے منسوب کر کے بات کرتا ہے اس کے ساتھ تو اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اجتماعی زندگی میں افواہیں جو ہیں وہ بڑے خطرناک نتائج پیدا کرتی ہیں، اور خاص طور پر اگر جنگ کے حالات ہوں جیسے اس وقت تھے تو ان کی خطرناکی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی ہر سنی سنائی بات آگے بتانے کی مذمت کی گئی ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تجھے کوئی علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا. یعنی انسان کے کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ بات پوری طرح سنی تھی یا بس اپنی مرضی کی سنی تھی اور جتنی خود دلچسپی تھی بس اسی حساب سے سنی تھی. اور پھر آنکھوں سے دیکھا کیا تھا اور پھر بیان کیا کیا اور واقعی دیکھا بھی تھا کہ نہیں دیکھا تھا، اور دل میں کیا گمان رکھا تھا، تمہارا دل کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتا تھا. تو
ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، تو یہ سچی بات ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے ان اعضاء کو استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، تحقیق کیے بغیر، بات کی گہرائی تک پہنچے بغیر۔ اور خصوصاً آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے علم کا ذریعہ بنا لیا ہے، مبلغ علم، اور جہاں اکثر باتیں ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان پہ پھر اندھا اعتماد بھی کرتے ہیں، پھر ان پر یقین کر کے ان کی بنیاد پر بحثیں اور جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ جب سے اے آئی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو اس کے ذریعے بہت سی چیزیں لوگوں کے بارے میں ایسی بنا لی جاتی ہیں، گھڑ لی جاتی ہیں کہ بالکل حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں، جبکہ وہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ ویڈیوز وغیرہ بھی تیار کر لی جاتی ہیں ایسی۔ تو ان یعنی آئندہ کا دور جو ہے وہ مزید فتنوں کا دور ہے، اور ہمارے لیے بہترین رہنمائی قرآن مجید کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی ہے کہ ہم معاشرے کو نہیں بدل سکتے، ہم دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی تربیت ضرور کر سکتے ہیں، اپنے اوپر کام ضرور کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کی اور اپنے رویوں کی اور اپنی سوچ کے انداز کی ضرور اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ہم سے تو ہمارے بارے میں ہی پوچھا جائے گا نا، باقی لوگ جو فتنہ فساد کر رہے ہیں وہ اپنی چیزوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور آج کل میں آپ دیکھیں کہ خبروں کی تحقیق کچھ مشکل کام بھی نہیں، یعنی ایک وقت تھا کہ خبروں کی تحقیق کے لیے ایک عرصہ لگتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کی جب ایک جگہ پڑھتا ہے تو دوسری جگہ سے اس کی تحقیق بھی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی بات کہیں سے بھی آئی ہو، اگر انسان کے اندر ایک تحقیق کا مادہ ہو، مزاج ہو، تو سچ اور جھوٹ کو الگ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا یہ انداز نہیں ہوتا تحقیق کرنے کا یا بات کی تہہ تک پہنچنے کا، بس سرسری بات سنی، سرسری بات دیکھی، فوراً جوش جذبے میں آ گئے اور اس کو آگے کر دیا، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی خبر کو، کسی بھی بات کو بلا تحقیق آگے پہنچانے کے کئی نقصان ہیں۔ ان ایسی خبروں کو افواہیں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ افواہ ہوتی ہی بس افواہ کا لفظ ہے نا، پاہ سے، یعنی کہ منہ کی باتیں، بس ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اس سے یہ ہے کہ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی خبروں سے کمزور اہل ایمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جن کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے، جب وہ دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی دین سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے پھر بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ بعض اوقات راز میں رکھی جانے والی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، مثلاً اگر کسی ایک شخص نے دوسرے سے بات کی اور پھر اس نے اس کو آنر نہیں کیا اور اس چیز کا کچھ حصہ جو ہے وہ نشر کر دیا، تو پھر بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی افواہوں کے بارے میں، درست طرز عمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 5C پر ترتیب سے عمل کریں۔ نمبر 1، کلیریفائی، یہ معلوم کریں کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ نمبر 2، اس کی کاز کیا ہے، کازز، ان وجوہات کی نشاندہی کریں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کریٹ، یعنی ممکن حل نکالیں اس کا جس سے مسئلہ ختم ہو جائے۔ چوتھا ہے چوز، کسی ایک حل کا انتخاب کر لیں۔ اور پانچواں ہے کمٹ، مسلسل ڈٹ جائیں، محنت کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بڑی اہم بات کہ خبروں کو سن کے بدگمان نہ ہو،
دوسروں کے بارے میں دل میں حسن ظن رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے جو آدھی سچ ہے آدھی نہیں سچ، اور آپ نے اس کو پورا سچ مان کے اس بات کو آگے کر دیا، یا پھر جس کے بارے میں وہ آگے نہیں بھی کیا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ بدگمان ہو گئے، تو پھر یہ اس بدگمانی پر آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ اب اس کی بہترین مثال ہمارے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ کی ہے، کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور اس کے اوپر چیو میں گوئیاں ہو رہی تھی، تو ان دونوں میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو اگر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ پر میں ہوتا تو کیا میں اس فعل کا ارتکاب کرتا؟ یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر تم ہوتی تو کیا تم سے یہ فعل سرزد ہوتا؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کو جواب دیا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صفوان رضی اللہ عنہ تو مجھ سے بھی اچھے اور بہترین ہے، اور ان کی اہلیہ کہنے لگی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مجھ سے بھی بدرجہ بہتر اور اچھی ہیں۔ کیا حسن ظن تھا، کتنا اچھا گمان تھا، اور کس طرح انہوں نے اس معاملے کے اوپر یقین ہی نہیں کیا، یعنی جو بات پہلے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی انہوں نے اس بات کو وہیں رد کر دیا۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کے نہ بیان کیا جائے۔ بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس قدر مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ وہ مبالغہ آرائی بھی سچ نہیں رہتی، تو اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات لے کر آئے تو اس کو وہیں پر سمجھانا چاہیے، اور مزید آگے اس کو نہیں بڑھانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہو یا نقصان دہ چیز ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معاملات کو اہل علم کی طرف لوٹانا چاہیے۔ دینی امور میں بھی قرآن و سنت اور علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، دنیاوی امور میں بھی، تنظیمی امور میں بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علم اور تجربے میں آپ سے بڑے ہوتے ہیں یا ذمہ داری ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اولو الامر کا ایک مقام آتا ہے کہ یعنی اسلام میں اولو الامر ایک تو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں کہ جو معاملات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر توجہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خبر پہنچانے والا وہ ادھر ادھر باتیں نہ کرے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے اصل ذمہ دار تک پہنچانے کے بجائے آپس میں ہی اس شخص سے اگر کسی سے متعلق ہے مسئلہ تو اس کے بارے میں اور چار بری باتیں نکالنی، ہر ایک اپنی اپنی کوئی دل کی بھڑاس نکالنے لگ گیا، اور وہ ایک مجلس غیبت کی مجلس بن جاتی ہے۔ تو ضرور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی پریشان کن خبر کو کے بارے کی حقیقت جاننے کے لیے ہم طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، اور ایسی مجالس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں لوگ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور اسی طرح اہم شخصیتوں کے بارے میں بلا تحقیق باتیں کرتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات بعض لوگ تو ایسی کتابیں تک لکھ مارتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو مصلح ہے اس کے لیے کچھ اصلاح کے پہلو ہیں اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اس کی روح سے کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنی کسی شاگرد، ساتھی، ماتحت یا امیر پر آپ نے کوئی الزام سن لیا تو بغیر تحقیق کے اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں۔ اچھا تو پھر ایسا ہوا تو ویسا ہوا، او اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ نے تحقیق ہی نہیں کی۔ جو سنا رہا ہے آپ کو اس نے بھی تحقیق نہیں کی، وہ بھی کہیں سے سن کے آ گیا۔ تو اپنا نہ فیشل ایکسپریشن ایسا کچھ ظاہر کریں کہ آپ کو بڑی حیرانی ہو رہی ہے اور آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہیں، آپ بالکل کام رہیں، پہلے معاملے کی حقیقت معلوم کریں پھر اصلاح کی طرف جائیں، کیونکہ تحقیق کے بغیر کسی کی تنبیہ کرنا یا کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ اعتماد خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی ادارے کے اندر اگر آپس میں ٹرسٹ نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔
اور بعض اوقات اصلاح قبول کرنے کی بجائے دوسرا ضد پہ آ جاتا ہے. اور ہمارے دین میں چونکہ اس کی سخت تاکید کی گئی ہے تاکہ کسی بے گناہ کو نقصان بھی نہ پہنچے. اور اکثر جب گھریلو معاملات میں بات پوری سنے بغیر یا سمجھے بغیر فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس سے ہسبینڈ وائف کے درمیان، بچوں کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت میں جذبات کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے. جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہ کریں. یعنی جب بھی کوئی ایسی معاملہ کر رہے ہو تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اس وقت عقل سے سوچ رہی ہوں یا جذبات سے. اور کیونکہ جلد بازی جو ہے شیطان کی چال ہے. اور صبر و تحمل اختیار کرنا چاہیے، ٹھہراؤ، بردباری. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کو شیطان کی طرف سے بات، یعنی شیطان کا معاملہ کہا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ بس جلدی میں ہم کو غلط کام کر جائیں. بعض معاملات بہت سادہ سے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں اور عام سی پریشانی کو کسی طوفان سے کم نہیں بناتے، حالانکہ چھوٹے سے مسئلے کو ہم آسانی سے خود بھی حل کر سکتے ہیں. بگاڑ وہاں پیدا ہوتا ہے جب مسئلہ حل کرنے کی بجائے ہمارا طرز عمل، ہماری باڈی لینگویج، ہماری گفتگو اور ہمارا انداز دوسرے کو نیچا دکھانے والا ہوتا ہے اور دوسرے کے بارے میں غلط بات کرنے سے اس کو ڈیفیم کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اگر ہم واقعی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور پھر صحیح جگہ پر بات کریں اور جہاں تک جس کو بات پہنچے وہ بھی صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے اس کی پوری تحقیق کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے اختیار کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات، کسی کی ذات کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات جو بغیر تحقیق کے ہو وہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا کے بلکہ آخرت کے اعمال کے، انسان کے اپنے اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بعض اوقات ہم کسی کی یعنی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، جی فلاں نے تو چھپ کے شادی کی ہوئی ہے اور فلاں نے تو فلاں پراپرٹی خریدی ہوئی ہے اور فلاں نے فلاں کام کیا ہوا ہے. تو اس کی حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ہم تحقیق کرنے کے بجائے کہ اچھا تمہیں کس نے بتایا ہے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے تم یہ پروو کر سکو؟ نہیں، کوئی نہیں، بس سنی سنائی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور پورے ایک انسان کی جو شخصیت ہے اس کو ہم بعض اوقات بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام پیچھے رہ جاتا ہے، اور جن چیزوں پہ ہمیں وقت نہیں لگانا چاہیے اس پہ ہم وقت لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اصلاح کے صحیح طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہم بلا تحقیق باتوں پر یقین بھی نہ کریں اور مبالغہ آرائی سے بھی بچیں. تو اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ بات کرنا چاہیں حاضر ہوں. جی AIS سے میمونہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. استاذہ، آپ کی بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے جب کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہو. لیکن اگر ایک شخص وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو ڈیل کر لیتے ہو، فار ایگزامپل ایموشنلی آپ نے نہیں سوچنا، جو بھی آپ نے ٹپس دی، بٹ اگر وہ جو شخص ٹاکسٹی پھیلا رہا ہے انوائرمنٹ میں، اس میں ہم کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ اس کو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو سمجھ لیا، لیکن وہ جو لوگوں میں اسپریڈ کر رہا ہے تو اس کے کیا جو کانسیکوینسز ہو رہے ہیں کہ انوائرمنٹ اسپوائل ہو رہی ہے، تو اس کیس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ بالکل اس کو روکنا چاہیے، اور اگر وہ نہ روکے تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ذمہ داروں کو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کوئی بھی اٹھ کے، تو مثلاً یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ کمرے میں بن اٹھا کے سارے کمرے میں کوڑا پھیلانا شروع کر دے، تو آپ کسی سے پوچھیں گے کہ میں اس کو روکوں یا نہ روکوں، میں کیا کروں؟ آپ اس کو زبان سے روکیں گے، نہیں روکے گا تو اٹھیں گے ہاتھ سے پکڑیں گے
کوئی بھی مناسب تدبیر کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کو، ایسے شر پسندوں کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے تو سارا ماحول خراب کر کے ورک انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں۔ جی ثانیہ اشفاق، یہ سامنے دیکھیں نا پلیز، نمبر 1 پہ ہے یہ۔ ایڈمن کہاں ہے اس وقت؟ چلیے قرۃ العین آپ بات کیجیے، آپ کے پاس اوپن ہے۔ جی میم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی بولیے۔ جی میم آج کے لیکچر میں جو آپ نے وہ جو 5C والی بات کی ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور ہمیں واقعی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ لیکن جیسے ابھی انہوں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم خود تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں چیزیں، ان کی کیسے اصلاح کی جائے؟ جو تو ہمارے دائرہ ان کو کار کیسے؟ جو دائرہ کار میں ان سے تو ان کو بٹھا کے پوچھا جائے جی اس کی دلیل لائیں جو آپ بات کر رہے ہیں، اور جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کون ہے ایسا یا ہمارے ادارے میں کون ہے، اس تک تو ہماری رسائی ہے۔ اگر ہم خود کر سکتے ہیں اس کی اصلاح ٹھیک ہے، نہیں تو ذمہ دار تک بات لے جائیں۔ جی الہدا علی آباد حیدرآباد۔ جی جی استاد جی، میرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہمارے ماتحت جو ہے ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی ان کی جو دلی کیفیت یا جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، تو اس معاملے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر وہ اپنی جگہ ہو جاتے ہیں کام چھوڑ کر۔ پھر آپ اپنا ایسا انوائرمنٹ قائم کریں نا، اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ آپ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہو رہے۔ یعنی کہیں مشکل ہمارے اپنے اندر تو نہیں کہ ہمارے ماتحت لوگ جو ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یا یہ کہ ہم ان کی بات توجہ سے نہیں سنتے، یا یہ کہ اس کا کوئی حل نہیں نکالتے۔ جی توبہ عرفان۔ السلام علیکم استاذ، اس میں جو آپ نے لاسٹ میں بات کی نا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ہمارے لیے ایک کی پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہمارے سامنے آئے کوئی بات تو سب سے پہلے اس کو ہم سوچیں کہ میں عقل سے سوچ کے جواب دے رہی ہوں یا پھر میں فوراً جذبات میں آ گئی، کیونکہ سامنے والا اگر عموماً کوئی ایسا ہو جس کو ہم پسند نہیں کرتے یا کوئی ایسا شخص ہو تو ہم پھر جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اپنی عقل کے بجائے۔ بالکل۔ قرۃ العین۔ پیاری استاذہ جی، یہ جو مس انفارمیشن پھیلانا ہے یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے جو کہ ہمارے ریلیشن شپس اور ہمارے ٹرسٹ کو بہت ڈیمیج کرتا ہے۔ اسپیشلی استاذہ جی اداروں میں جھوٹی افواہیں پھیلانا، لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بدظن کرنا، تو ہم سب یہ سوچیں کہ اتنا بڑا نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا خود ہی نقصان ہوا۔ ہم نے اتنے اچھے ریسورسز اپنے ہاتھ سے گنوا دیے، ٹیم کو جوڑنے کے بجائے اختلافات ڈالے، دلوں میں فاصلے پیدا کیے۔ تو استاذہ جی میں اپنی ٹیم سے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی بات ہے دل میں اس کو فوراً کلیئر کریں، دلوں میں نہ رکھیں، دلوں کو ایک دوسرے سے دور نہ ہونے دیں، ورنہ کام سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ جس سورۃ النور کی آپ تفسیر کر رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی بات کرے تو اسٹرانگلی کہیں ھذا بہتان عظیم، کسی کو موقع ہی نہ دیں اور اسٹرانگلی ان کو اس بات پہ اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں۔ جی ہمارا کامران۔ جی استاذہ محترمہ، میں نے یہ جو بات سنی ہے نا کہ ہر سنی سنائی بات آگے نہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے نا ایک خاتون تھی تو ان کے بارے میں دعا کروائی گئی مسجد میں ان کی صحت کے لیے، لیکن کسی نے آ کے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرنی شروع ہو گئے لوگ۔ تو واقعی میں یہ ایک جو ہے خرابی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے مت پہنچائیں جب تک آپ کو اوتھینٹک ریسورسز سے پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فتنے بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سعدیہ نوید۔ جی سازا جی الحمدللہ بہت واضح آپ کی ایکسپلینیشن تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایگزیکٹلی وہ سب فالو کریں جس طرف آپ نے رہنمائی کی ہے تو ہمارے وقت میں برکت ہو جائے اور ہم پورے فوکس ہو جائے، اور پورے جو لایانی باتیں اور ادھر ادھر سنی سنائی، اس نے کہا اس نے کہا، ان ساری چیزوں سے بچیں، آئسولیٹ ہو جائیں، اور ہمارے کام جو ہے نا وہ بھی ٹائملی کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اور جو ایک بات ہوئی تھی کہ دوسروں کو نہیں پتہ چلتا، تو پھر وہ ہم لوگ جو تربیہ کلاسز وغیرہ جو ارینج کی جاتی ہیں اسکولس میں، کمیونٹی اسکولس میں، تو وہ بہت ایک اچھا ایک تربیتی سیشنز ہوتا ہے ونس اے ویک، تو اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو بھی جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو
تربیت تو ہر لحاظ ہر پہلو سے ہو رہی ہے سازا جی، آپ کروا رہی ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹ جو جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں، آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت ڈالے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں علم مل رہا ہے تو وہ عمل میں بھی آ جائے انشاءاللہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے لیے پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی ہوتا رہے، کیونکہ بعض اوقات دوسرا بھولتا ہے تو ایک کو یاد کرانا چاہیے دوسرے کو، اور اگر وہ بے صبرا ہو رہا ہے تو اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے. مونا شاہکار. سادہ جی سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کہ میں ابھی اس کلاس سے پہلے ایک اور کلاس میں سورہ احزاب کی آیت 28، 29 اور 30 ہی پڑھ رہی تھی. تو اس میں یہی والی بات تھی نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے تھے اور مسجد چلے گئے تھے اور وہاں قیام کر لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح فرما دی اور پھر ان کی ازواج کی بھی اصلاح فرما دی، اور پھر یہاں جو آپ نے بات کی نا کہ غلطی کی نشاندہی کرنا اور پھر اس کے بعد آلٹرنیٹیو چوائس اور آپشنس بھی دے دینا. تو سبحان اللہ ہر موقع پہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں سے اپنی اصلاح کرنے کا موقع جو ہے وہ مسلسل ملتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ہوما سمی. جی سادہ جی سبحان اللہ، مجھے نا 2 آیات یاد آ رہی تھیں. ایک تو سورۃ الحجرات کی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور دوسری سورہ نور کی تھی نا جس میں یہ آتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون. تو سبحان اللہ دونوں اس آیت سے اتنی زیادہ کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور ہمیں جیسے علاج بھی فوراً قرآن میں ہی بتا دیا گیا دوسری آیات کے ساتھ. ایک جو چیز تھی کہ رومرز جو ہیں سبحان اللہ وہ انسان کو انفرادی طور پر بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ دین کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کسی ایسے کے بارے میں جب سنتے ہیں کوئی بات تو وہ جو تھوڑی بہت نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں جیسے ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ یہاں پہ حضرت ایوب انصاری کی جو آپ نے مثال دی نا، تو ہمیں اپنے لیے میں نے یہی بات لکھی کہ دوسروں کے بارے میں جب بھی ہمیں کوئی آ جاتی ہے خبر اس طرح کی بات پتہ چلتی ہے تو ایک تو رد عمل نہ شو کریں، فوراً ٹائم دیں اپنے آپ کو بھی، اور دوسرے جو لانے والا ہے اس کے سامنے بھی اس کی اچھائی کو یاد کریں تاکہ وہ فوراً جو ایک امپیکٹ ہے اس کے دل میں یا آپ کے دل میں وہ فوراً دور ہو جائے اور تحقیق کی طرف آپ کی جو رہنمائی یعنی کہ آپ کا دل جو ہے وہ تحقیق کی طرف جائے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرن. نوشین. جی استاذہ جی، تحقیق کے بغیر بات کرنے کی جو وجوہات سامنے آئی لیسن سے بھی، اور اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت جلد بازی ہوتی ہے، اس لیے ہم بغیر تحقیق کے فوراً بات پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ صبر کی کمی ہوتی ہے، یا پھر کسی سے حسد ہوتا ہے تو بھی ہم بات آگے پہنچا دیتے ہیں کہ چلے نیگیٹو بات ہے ہم آگے بات کریں. اس کے علاوہ کسی اپنا جو ہے نفع نقصان مقصود ہوتا ہے اس بات سے، پھر بھی ہم بات کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے کر دیتے ہیں. پھر جب کوئی مثبت کام کرنے کو نہیں ہوتا تو ہم ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے تو آگے پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی خدیجہ رفیق. جی ایڈمن نیکسٹ پرسن ہے نا، یہ خدیجہ رفیق سب سے اوپر نظر آ رہی ہیں، متوجہ رہیے. استاذہ وہ اصل میں مائک الاؤ نہیں کرتے، ان کا انیبل تو کر رہے ہیں ہم لوگ نا. اچھا جی فریحہ میلا آپ بات کیجیے. استاذہ جی ابھی ہم نے جی وعلیکم السلام. جی خدیجہ بات کیجیے. استاذ میں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں، اور مجھے نا کسی کی اصلاح کا موقع ملی ہے خان کی معاملات کو طے کرنے میں. تو آج میں نے لیسن سنا تو مجھے بہت سے پوائنٹس اس میں سے ملے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے دونوں فریق کی بات سنی ہے اور پھر معاملے کو حل کرنا ہے. اگر میں ایک طرف کی بات سنتی ہوں تو مجھے دوسرا جھوٹا لگتا ہے، جبکہ اگر میں دونوں کو سامنے بٹھا کے بات کروں گی تو میرا خیال میں کہ وہ زیادہ جی جزاک اللہ بیٹر ہوگا، اور مجھے اس سے بہت مدد ملا آج کہ میں ان کی بہترین طریقے سے اصلاح کر سکوں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. فریحہ. استاذہ جی ابھی جو یہی حدیث جس پہ بات ہو رہی ہے تو اس کا دوسرا جو حصہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے. تو استاذہ جی عموماً جو ہم بات آگے پہنچا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے وہ جھوٹ ہی نکلتی ہے،
یہ بھی ایک اس کا کوئی ایسے ہے کہ یا اس کی بیک گراؤنڈ کوئی اور ہوتی ہے، یا اس بات نے ابھی اپنی پوری شکل ہی اختیار نہیں کی ہوئی ہوتی. کوئی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو بالکل ایسے ہی لے کر تو آگے سے آگے پہنچا دیتے ہیں، اور اس کا کئی دفعہ اتنا نقصان ہوتا ہے اساتذہ جی کہ نسلوں میں وہ چیز چلی جاتی ہے. ہماری ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک کوئی تھے جن کی آپس میں کوئی ایگریکلچرسٹ تھے، اور ان کی کوئی پانی پر لڑائی ہوئی، اور ایک جو تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا میں جا کے بات کر کے آتا ہوں. تو دوسرے کا ملازم سن رہا تھا، وہ جا کے اس نے کہا کہ وہ تو گن لے کر آ رہے ہیں. تو وہ جو تھے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے گن لے کر، اور یہ آئے تو ینگ بالکل یہ، اور ان کو انہوں نے مار دیا، اور وہ ہی ڈائڈ آن دا اسپاٹ. اور وہ صرف اور صرف ایک سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے کی ایک وہ سارا نتیجہ نکلا. تو وہ بات ہوتی ہی جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا. بالکل، اللہ رحم کرے. نیلوفر جمیل. ہاں جی استاذہ، آج تو جو ٹاپک ہے نا وہ تو ہمارے گھروں میں اور جہاں پہ بھی ہم لوگ کہیں پہ بھی اکٹھے ہوں، کسی مجلس میں ہو، کہیں ہوئی یہ صورتحال کوئی نہ کوئی نکل ہی آتی ہے. بہت اہم بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ دو طرح سے ہے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود بھی بات نہ کریں، خود تو بات کریں نا، لیکن جب ہمارے سامنے بھی کوئی بات کرے تو مجھے بار بار واقعہ عفق یاد آ رہا ہے کہ فلولا لولا، کیوں نہ تم نے ایسے کہا، کیوں تھا تم نے ایسے کہا، یعنی تم نے روک تھام کیوں نہ کی. تو روک تھام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ سروینٹس آ کے باتیں ایک گھر کی دوسرے گھر کی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ باجیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس نے میرے بارے میں یہ کہا. تحقیق نہیں کرتے، چوکیدار آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈرائیور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے تو ایسے پڑوسیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے سروینٹس کی باتوں پر. اور بعض اوقات گھروں میں، بچوں میں، اداروں میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف خود بات نہ کیجیے، بلکہ جب کوئی بات کرے تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا، آپ نے تحقیق کی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بات کر کے نا کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو. ایک اور بات بھی کہتے ہیں، آپ ہماری بات نہیں کیجیے گا کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ بات، تو پھر کیسے تحقیق کریں بھائی؟ یا تو آپ خود بات کریں، خود تحقیق کریں، یا موقع تو دینا. تو اس کو سختی سے اس کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ نے یہ بات کی ہے تو اب آپ کا ثبوت بھی لے کر آئیے، ورنہ آپ وعدہ کیجیے کہ آپ کہیں اور بات نہیں کریں گے. یہ کیونکہ مجلسوں میں باتیں کر کے اٹھ جانا تو ایسے جیسے ہوا میں بیکٹیریا جراثیم پھیلا دے انسان، سارے کو کیچ کرے گا. بالکل جی. فرح سہیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ الحمدللہ آج کے لیسن سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی، اسپیشلی آج کل جو میڈیا اتنا زیادہ لائک اے آئی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے پتہ چلا کہ مطلب ہر چیز کو ہم فارورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تک بہت ہی کیجول، میں تو بہت ہی مطلب مجھے ہوتا تھا کوئی حدیث آئی ہے کوئی چیز میں ایسے ہی فارورڈ کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ اب آج کل اے آئی کی وجہ سے اور بھی وہ ہے کہ حدیث جب تک آپ حدیث یا کوئی بھی چیز جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں اس کو فارورڈ نہ کریں. استاد ایک کوشچن تھا لاسٹ ٹائم کے لیسن کے حساب سے کہ اگر جو بھی ہماری اصلاح کر رہا ہے، فار ایگزامپل ہمارے جو ہم سے جو اوپر ہے انہوں نے ہماری اصلاح کی، لیکن اصلاح صحیح نہیں تھی، غلط تھی، لیکن اس وقت تو خاموشی سے سن لیا، کیا ہم ان کو پھر بعد میں سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح مطلب جو بھی ہماری اصلاح ہوئی تھی، یا اپنا کلیئر پوائنٹ آف ویو کلیئر کر سکتے ہیں، یا چھوڑ دیں بس بات کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر مزید فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو چھوڑ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غلط بات کی درست ورژن جانا چاہیے تو پھر بیان کر دیں، کیونکہ حکمت کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں کہ ہر چیز کو پھر کلیریفائی کرتے کرتے مزید الجھا دیا جائے. جی شازیہ نواز. جی استاذہ، میں ابھی ایک پڑھ رہی ہوں لائف مینجمنٹ اسکلز، تو اس میں سمپلیفائی یور لائف. تو اس میں نا جیسے کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ پرابلم اورینٹیڈ ہوتے ہیں، کچھ سولوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو میں نا اس بات کو جب سن رہی تھی تحقیق کا، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جن کا سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا اس سے مسائل کتنے میں مزید پیدا کروں، بلکہ وہ سوچتے ہیں اچھا اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور استاذہ یہ چیز اتنی کامن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنی تھوڑی سی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس کے بجائے کہ اب یہ بھی ہو گیا اور کیسے جو ہو گیا وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس وقت اس کا سولوشن سوچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی خوشبو.
استاذہ میں ایجوکیشنل اسپیکٹ پہ اس پہ بات کروں گی کہ جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی بچے جو ہیں گھر جا کے پیرنٹس کو کوئی کمپلین کر دیتے ہیں اور پیرنٹس جو ہے انویسٹیگیٹ کیے بغیر اسٹوری کا دوسرا رخ دیکھے بغیر اسکول پہ آ کے چڑھائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹراماٹائز کر دیا، بلی کر دیا. آن دا سیم ہینڈ کبھی کبھار بچے جو ہیں وہ کلاس میں ٹیچر کو کمپلین کرتے ہیں اور ٹیچر دوسری ایسپیکٹ کو دیکھے بغیر اسٹوری سنے بغیر انویسٹیگیٹ کیے بغیر ایک گروپ کو بہت سختی سے پیش آ جاتی ہے. سو آئی واز تھنکنگ ٹوڈے کہ یہ ہمارے لیے ایز اے ایجوکیشنسٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر اینگل سے، ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے ایجوکیٹر بھی، کہ ہم جب ان بائس ہو کے اسٹوری کے دونوں ایسپیکٹس کو دیکھیں جب بچوں کے ساتھ اسپیشلی ڈیل کرنا ہو، اسپیشلی چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ کسی نے اگر سن لیا کہ اس نے کسی کو مارا ہے تو سوچے سمجھے بغیر ہم کہہ دیں یہ بچہ تو مارتا ہے، جبکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے معاملے میں انویسٹیگیٹ کرنا، ان کی بولا ہوا بھی اور ان کا کیا ہوا بھی. بعض اوقات وہ تخیل میں بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی اور بہت سے اس سے آگے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ ایگزیجریٹ کرنا جو ہے چیزوں کو. جی خضران بھی جی استاذہ جی، یہ جو آج کی ماشاءاللہ جو کلاس اور اس کے مطابق یہ جو دین کے کام کرنے والے نا استاذہ جی، ان کو ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت سخت ضرورت ہے، جیسا کہ آپ کے لیکچرز میں بھی ہم نے سنا اور سنتے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آج کل جیسے سورہ نور میں بھی ہم جو پڑھے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات سن لے تو بس وہ فوراً ریئیکشن میں نہیں آنا، پہلے تھوڑا سا سکون سے سن کے اس چیز کو سوچ کے اور پھر جو ہے وہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت مجھے یہ بات کلک کی کہ ہم لوگ فوراً ریئیکشن میں آ کے نا بہت سے غلط فیصلے بھی اس وقت کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں کہ شاید ایسا نہ بولا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. تو یہ کہ تھوڑا سا نا ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کی جو ہے اس طرف بھی تھوڑا کرنا چاہیے کہ ایموشنلی ایک دم سے نہیں ہو جانا. جزاک اللہ خیر. جی شازیہ شاہد. جی بولیے، مائک آن ہوا تو پھر آف ہو گیا. جی السلام علیکم. یہاں پہ جیسے کہ ایک چیز اور ہے کہ جو رومرز وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی پوزیشن اتنی با اثر ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ان کی باتوں کو پھر ان کے سامنے منع کرنا یا ان کی غلط بات کو یعنی کہ وہ نیلیفائی نہیں کرتے یا پھر ان کو کسی طرح سے ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں ان کی بات کے نا ان کے روب کے ساتھ. تو یہ اس ٹائم پہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بعض اوقات انڈیویجول لیول پہ بھی ایسا ہوتا ہے، معاشرتی لیول پہ بھی اور آپ کے خاندانی لیول پہ بھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بااثر ہوتے ہیں اور غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے ان کو کسی طرح سے روکے. تو ایسے وقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایسے میں آپ کا قوت ایمانی اگر اسٹرانگ ہے تو آپ ان کی غلط بات کو غلط بات سامنے کہہ سکیں کہ آپ جو ہے یہ غلط بات ہے، اس کی تحقیق کریں اور پھر آگے نہ پہنچائیں. پھر بعض جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یعنی کہ غلط کو غلط کہنا اور سامنے اس کے اتنی ایمان کے ساتھ، تو یہ کتنی اہم بات ہے. اور یہ ہے کہ میں نے بعض اوقات اپنی تجربے میں دیکھا ہے کہ اگر کبھی لگے نا کہ مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اگر اس قسم کے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک دفعہ اگر اپنی ایمان کے ساتھ ایک فرم لیول پہ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں بغیر تحقیقات کے، ایسے صحیح نہیں ہے، تو واقعی آپ کو جو سامنے بہت ہی بڑی قوت نظر آتی ہے نا وہ ایک دم بجھ بھی جاتا ہے اور وہ ایک دم سنبھل بھی جاتے ہیں. کم از کم وہ آپ کے سامنے تو ایسی بات نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی وہ اپنی اصلاح کر لیں. تو اپنے اندر اس چیز کا کریج رکھنا کہ کبھی کوئی ایسی غلط بات کر رہا ہے اور آپ جانتے بھی کہ آگے جا کے وہ اس سے آگے پھیلائیں گے تو پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کو سمجھا دینا چاہیے یا کم از کم اس کو غلط کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Recording stopped. سبحانك اللهم